ابھی تک عوام کو کسی قسم کا ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہے۔ گزشتہ 78 دنوں کے دوران مہنگائی کی شرح 13% سے بڑھ کر 20% ہو چکی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 84 روپے اضافہ کیا جا چکا ہے۔ بجلی کے نرخوں میں فی یونٹ تقریباً 8 روپے اضافہ متوقع ہے۔ ملک کے زر مبادلہ ذخائر $8.5 ارب تک گرنے کے بعد $10 ارب سے کچھ زیادہ ہیں۔ تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مزید بڑھ رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس جماعتی اتحاد کے دور میں ہو رہا ہے کہ جسے اپنے آپ کو بہت ایکسپیرینس یا تجربہ کار کہلایا جاتا تھا۔ حکومت کی جانب سے ناظرین بجٹ پیش کیا گیا، مگر نہ تو IMF معاہدہ ابھی تک ہوا ہے آفیشلی، ابھی تک ایز وی اسپیک کوئی سٹاف لیول اگریمنٹ سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی دوست ممالک کو رام کیا جا سکا ہے، بلکہ بجٹ کے دوران عوام کے لیے کیے گئے تمام اقدامات IMF کی شرائط کے تناظر میں واپس لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی ایک ایسا معاشی اشاریہ نہیں کہ جو کسی بھی حکومتی فیصلے کے بعد مثبت دکھ رہا ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے IMF پروگرام کی بحالی کا اعلان کیا گیا تو مارکیٹ نے اس پر بھی بڑا سختی سے ریاکٹ کیا۔ اعلان کے فوری بعد اگلے کاروباری دن کا آغاز ہی ہوا تو مارکیٹ میں ایک بلڈ بات شروع ہو گیا۔ مارکیٹ 2100 پوائنٹس گر گئی اور سرمایہ کاروں نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ حکومت اقدامات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ سخت فیصلے ہیں کہ جنہیں عوام بجلی کے جھٹکوں اور سرپرائزز سے تعبیر دے رہے ہیں۔ سابقہ دور حکومت میں جب تیل کی قیمت بڑھتی تھی یا پھر بجٹ پیش کیا جاتا تھا تو اسے IMF بجٹ یا پھر IMF ڈکٹیشن کہا جاتا تھا۔ آپ کو دکھا دکھا ہم بھی تھک چکے ہیں، لیکن اپوزیشن والے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہر حکومتی اقدام پر تنقید کرتے تھے، بتاتے تھے ہمیں کہ بجلی کی قیمت بڑھانے کی بجائے کھپت میں اضافہ کرنا چاہیے، ٹیکس میں اضافے کی بجائے جو ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے، آلریڈی ٹیکس کو نہیں ٹیکس کرنا چاہیے، IMF کی شرائط ماننے کی بجائے انہیں قائل کرنا چاہیے، ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اچھی بارگیننگ کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ Thank you very much indeed. Thank you. For this glorious introduction. Yes, thank you so much. اچھا, interestingly. Obviously, I mean, you're a friend, so. Yeah, absolutely. یار سخت ترین فیصلے مفتاح صاحب آپ کر رہے ہیں۔ جی جی۔ دنیا کی پورے ملک کی میمز آپ پہ بن رہی ہیں۔ جی جی۔ ہر قسم کی بوچاڑ اور تنقید آپ کے اوپر ہو رہی ہے۔ جی جی۔ اور 2 ہفتے میں ساکھ ڈار صاحب آنے والے ہیں اور آپ گھر جانے والے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ you don't want any transparency؟ آپ اپنے باس سے نہیں جا کے پوچھتے کہ جناب کتنے دنوں کی نوکری ہے تو بتا دیں؟ میرے باس سے جس کو کنسرن ہے وہ جا کے پوچھ لے، میں تو مطلب this is not for me to say۔ میرے باس نے مجھے ایک جاب دی ہوئی ہے which is to، جو پہلا کام تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچاؤ، پھر بجٹ بناؤ، IMF سے ڈیل کرو، وہ میں کام کر رہا ہوں۔ اگر وہ میرے کام سے مطمئن ہیں اور مجھے رکھتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، نہیں رکھتے تو بھی ان کا ثواب دی۔ اوکے، سو یو مین کہ اگر آپ کو ہٹا دیا گیا، اگر ایز فائنانس منسٹر سوری، اگر ڈار صاحب آئے اور اپنا حلف لینے کے بعد فائنانس منسٹر نے بنا دیا، دیٹ ہمیں بھی اسیوم کرنا چاہیے کہ پرائم منسٹر واز ناٹ ہیپی، آپ سے مطمئن نہیں تھے؟ I think that would be the صحیح assumption ہوگی نا، لاجیکل، بالکل۔ ظاہر ہے کہ مجھے اگر ہٹا رہے ہیں اور کسی اور کو لا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اسے ان کو لگ رہا ہو کہ اس کے کام میں اتنا وہ نہیں ہے۔ مجھے ایکچولی فرینکلی اسپیکنگ دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کی اپنی جماعت سے آپ کے خلاف اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، بیکاز میں نے پہلے بھی ٹویٹ کیا تھا، یور جاب از ناٹ enviable at all. Nobody would want to have your job right now, the job you have. So آپ کو کئی تشویش نہیں ہو رہی ہے؟ آپ نے اپنی جماعت کے اندر میں سمجھتا ہوں سچی بات ہے۔ آپ اس دن دیکھیں خواجہ محمد آصف کی تقریر اسمبلی کے اندر بڑی سپورٹیو اسمبلی میں اسپیچ کی ہے، شاہد عباسی صاحب، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، ایاز صادق صاحب، یہ بڑے سپورٹیو ہیں میرے۔ جو جتنے ہمارے سینئر لیڈرز ہیں، کوalition پارٹنرز بڑے سپورٹیو ہیں، میاں شہباز شریف۔ مگر آپ کو ابھی تک ڈائریکٹلی کچھ کنوے نہیں ہوا؟ مجھے نہیں ہوا، بٹ تھنگ اس کے دیکھیں سیاست میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ ڈار صاحب فورن منسٹر بنیں گے یا PM آفس میں بیٹھیں گے وداؤٹ اے پورٹ فولیو؟ فورن نہیں، فائنانس، سوری، فائنانس۔ ابھی آپ کی دراڑیں ویسی پڑ گئی ہیں، میں نہیں ڈالنا چاہتی، I'm sorry، وہ کوئی پیپلز پارٹی کو نہ لگے کہ فورن منسٹری آپ واپس لینے والے ہیں۔ نہیں، دراڑیں نہیں پڑی، آج آپ کو پتہ ہے کیا کیا ہوا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ اسلم بھوٹانی نے بھی بغاوت کا علم بلند کر دیا، سراپا احتجاج رہے ہیں، آپ کے خالد مقصی بھی سراپا احتجاج۔ Nobody seems to be happy with you guys۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی باتیں تبدیلی کی تھیں، خواب کچھ اور تھے، کر کچھ اور رہے ہیں۔ I mean اس سے بہتر تو PTI، آج یہ بھی کہا گیا فلور آف دا ہاؤس پہ، اس سے بہتر تو ہم تحریک انصاف ہی تھی۔ اس سے بری بات تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اپنے اتحادی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت بڑی مشکل کی گھڑی ہے۔ جب ہم پاکستان کو ہم کو اس کا باغ دوڑ ملی تو بڑی مشکل تھی پاکستان میں، جو سبسڈیز تھیں، ایلسیاں کھولنا مشکل تھی، IMF بات نہیں کر رہی تھی،
تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ سب سے پہلے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے، وہ ہم نے کیا ہے. بڑے مشکل فیصلے نہیں ہیں. 120 روپے ہم نے ڈیزل پہ بڑھایا ہے، 90 روپے سے زیادہ ہم نے پیٹرول پہ بڑھایا ہے. And we'll get to all that. میں ابھی بھی I'm still stuck on that. So we've taken very I know difficult that. decisions. And سوال کچھ اور ہے. ڈار صاحب فائنانس منسٹر آئیں گے یا پی ایم آفس میں بیٹھیں گے وداؤٹ اے پورٹفولیو؟ I also know sir کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیئرمین سینٹ بنے، بٹ بہت سے لوگ اب یہ بھی چاہ رہے ہیں. یار دیکھیے، the best thing to do if you have all these questions is to call اسحاق ڈار صاحب himself. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ڈار صاحب کیا چاہ رہے ہیں اور کیا بنیں گے کیا نہیں بنیں گے. مجھے یہ پتا ہے کہ میری نوکری جو ہے وہ ٹھیک ہے. Are you willing to work under his guidance? آپ گائیڈنس دیکھیں، آلریڈی ڈار صاحب از پارٹ آف دا ٹیم. پرائم منسٹر صاحب جب ہم ابھی اسٹیٹ بینک کے انٹرویو کر رہے تھے تو ڈار صاحب واز ون آف دا پینلسٹ ہو واز انٹرویوئنگ ود می. ہم نے جب پیٹرول بڑھانے کا فیصلہ کیا تو ڈار صاحب میری رائے مختلف تھی. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ بڑھاؤ، لیکن ڈار صاحب اس فیصلے میں بھی شامل تھے. وزیر اعظم سے وہ روز تقریباً بات کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں. تو وہ یہ اس اختلاف رائے کی وجہ سے بھی آپ کو 2 ماہ لگ گئے نا، جو کام آپ کو اینڈ یو ور ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ یار آتے ہی سبسڈیز لو، واپس آپ بات کر کے بھی آ گئے. اینڈ یو نو ون آف دا مین پیپل ہو واز ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ واز ڈار صاحب. وہ میرے انٹرویو میں بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ ری نیگوشیٹ کرنی چاہیے تھی ڈیل، یہ خراب ہے. آپ ڈے ون سے یہ اسی پہ کام کرنا چاہ رہے تھے، آپ نے سبسڈیز ہی ڈڈ ناٹ. شہباز شریف صاحب کے پاس وہ کلاؤٹ اور بیکنگ نہیں تھی ٹو میک دس سخت فیصلہ جس کی وجہ سے آپ نے 200 ارب خرچ کر دیا اور پھر یہ فیصلہ کیا نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچا کے. سارے مشکل فیصلے شہباز شریف نے لیے ہیں دیر سے کوئی کولیشن کو ساتھ دے کر. مگر کہنے کا مقصد یہ بٹ ہم ساتھ لے کے چلیں. اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے یہ بھی فیصلہ کرنا تھا کہ ہم کتنے عرصے تک رہیں گے. سچی بات ہے کہ بہت عرصے تک یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ ہم 1 ہفتے رہ رہے ہیں، 2 ہفتے رہ رہے ہیں، 6 ہفتے رہ رہے ہیں، کتنے ہفتے رہ رہے ہیں. کیوں نہیں کیا جا سک رہا تھا؟ مجھے یہ میری پے گریڈ سے اوپر ہے. لیکن جب یہ فیصلہ لیا گیا سیریسلی دیکھیں شہباز شریف سر جیلیں آپ کاٹیں، کیسز آپ کے اوپر بنے، سخت فیصلے آپ لیں، اور جب یہ بنیادی 1+1=2 والے فیصلے ہوں تو آپ کہیں میرے پے گریڈ سے اوپر ہے. یہ عمر بھر کی غلامی ہے، ایسے ہی چلے گا. غلامی نہیں ہے. Why not? I mean, you're an educated man. You're taking the toughest decisions. یہ اور کیا ہے؟ Would you not want to stand up and say جناب والے میں نے فیصلے کرنے ہیں، اس کا پورا بھاری بھرکم بوجھ بھی میں نے اٹھانا ہے، تو برائے مہربانی مجھے بتا دیں کیا کرنا ہے یا کتنی دیر رہنا ہے. You think we don't say that? لگتا تو نہیں ہے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ کتنی آپ کو نہیں لگتا. آپ تو کہہ رہے میرے پے گریڈ سے اوپر ہے. وہ تو میں مطلب یہ کہہ رہا ہوں، لیکن obviously I mean we were involved in every decision making. اب اگر میں فائنانس منسٹر ہوں دن میں 4 گھنٹے میں پرائم منسٹر کے آفس میں نکالتا ہوں. آج بھی مطلب پرائم منسٹر and I were sitting on his dining table and پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے about stuff that we need to do tomorrow and تو پرائم منسٹر صاحب تو مجھ سے اگلے کافی دنوں کے پلان بنا رہے ہیں. لیکن بہرحال مطلب you never know. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. That's one thing you've learned. You never know. دیکھیں میری بات سنیں. ایک دن اسد عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ہٹا رہے ہیں تو اس نے کہا ہزار خواہشیں ایسی. دوسرے دن اس کو ہٹا دیا گیا. ان کو باقی نہیں معلوم تھا. ہاں نہیں معلوم ہوتا نا. جانے نہ جانے ان کو نہیں پتا. جانا نہ جانے گولی نہ جانے بات تو سارا جانے. تو مجھے دیکھیں میں سچی بات میں بتاؤں، دیکھیں this has been a privilege of my life کہ to serve as perhaps the most critical minister right now. اب میں ٹی وی کھولتا ہوں، میں ٹی وی پہ نہیں بھی جاتا ہوں تو تصویر میری لگی ہوتی ہے. 3 ماہ تو وہ سر ناٹ فار دا رائٹ ریزنز ویسے، بٹ چلو میں وہی کہہ رہی ہوں نا فار دا سخت ترین. مجھے ایک بات بتائیں، 3 مہینے آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ جو ہے وہ کہے گی کہ مفتاح اسماعیل نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا اور اس میں سینٹرل کام مفتاح نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کہے گی. ٹھیک ہے، اس وقت جو بھی کہہ رہے ہیں کہ مفتاح پیٹرول بڑھاتا ہے، بچے ڈر جاتے ہیں، جو بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن کبھی نہیں ٹھیک ہے. میرے دوست مجھے بات ہے، آپ الیکشن ہار کے آئے ہیں، آپ کی یو ناٹ الیکٹڈ، 3 ماہ آپ کے ہو گئے ہیں، 3 ماہ رہ گئے ہیں. جی اپریل میں جون. ہاں رائٹنگ آن دا وال ہے، اس پہ کام نہیں کرنا، کچھ کیا کرانا ہے پھر آپ کو؟ دیکھیں یہ مجھے وزیر بنانے کا فیصلہ شہباز شریف کا تھا. وہ مجھے ایڈوائزر بھی بنا سکتے تھے. انہوں نے مجھے وزیر بنایا، مجھے ECC کا چیئرمین بنایا، مجھے پرائیویٹائزیشن کمیشن کا چیئرمین بنایا، کیبنٹ کمیٹی. اچھا، سب سے اہم ترین سوال آج بتایا جا رہا تھا کہ MEFP جو ہے آپ کو آج مل جائے گا. آج شام تک تو ہمیں یہ خبر نہیں آئی. I was looking for it as well کہ کوئی نہ کوئی آپ کو ڈرافٹ اس میمورینڈم کا مل جائے کہ اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی جو کہ آپ کی بائی دا وے از ناٹ آفیشیل یٹ. اس کے بعد بھی اسٹاف لیول اگریمنٹ یہ نہیں ہے، بہت کچھ پھر بھی غلط ہو سکتا ہے. مینی اے سلپ مل گئی ہے. نہیں، وہ ابھی اس واشنگٹن DC کے شام کو ملے گا. ہمارا مطلب یہ بھی رات کو ہی ہوتا ہے، مڈل آف آ نائٹ. سو آج رات کو ہی ایکسپیکٹڈ ہے.
اوکے یو ویری شیور اباؤٹ دیٹ. سر مجھے کوئی آپ ڈیٹ دے سکتے ہیں؟ آج رات کو MEFP آپ کو مل جائے گی، مگر اسٹاف لیول اگریمنٹ کب ہوگا؟ میری کوشش ہے کہ اس ہفتے ہو جائے. اسی ہفتے؟ دیکھیں جو میجر پارٹ ہوتا ہے نا وہ بجٹ کا ہوتا ہے. فسکل وہ سارا ہو چکا ہے. فسکل کے ہمارے سارے نمبرز ہو گئے ہیں. جو ہم سے ایگریمنٹ ہوا تھا، پھر مجھے خود انہوں نے فون کیا IMF والے مشن چیف نے کہ منسٹر یہ چیزیں ہو چکی ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. بولتا میں نے سب سے کر لیا، میں تم کو دینے لگا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پہلے جمعے کی بات تھی، پھر منڈے کی بات ہوئی. اس نے کہا منڈے کو دے دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور ان دا مین ٹائم ان کی اسٹیٹ بینک گورنر سے مرتضیٰ صاحب سے بات ہو رہی ہے اباؤٹ مانیٹری ٹارگیٹس، تو وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اگلے 2-3 دن کے اندر اس ہفتے یو مین کے اتوار سے پہلے جی آپ کی اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گی. سو وی ناٹ اوکے گریٹ بیکاز میں IMF والوں کو بھی ہم نے پچھلے 2 ویکینڈ کام کروایا، تو میرے خیال سے وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جمعے کو. ہاں وہی میں چاہتی تھی کہ 1 جولائی تک یہ ہو جائے گا نہیں ہوگا، کوئی ایک ڈیٹ دے دی جائے نا، تو یہ ہوپ فلی ہو جائے. جو عوام چاہ رہی ہے، بلکتی، ترستی، پستی، مرتی عوام، ایک آدھ اور ایڈجیکٹو ڈال دو. I'm at a loss of synonyms now. No, you've come up with 4. No, that's enough. So مجھے بتائیے کہ ابھی 1 جولائی سے GST کتنی % آپ بڑھانے والے ہیں، اور پیٹرولیم لیوی کتنے روپے فی لیٹر بڑھانے والے ہیں؟ یہ فیصلہ وزیر اعظم لیں گے 30 جون کو. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں سیل ٹیکس کے بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو پہلے وہ نہیں بڑھایا جائے گا، پیٹرولیم لیوی بڑھائی جائے گی. کتنی؟ وہ اب وزیر اعظم. I understand what numbers are we looking sir. جس نے بجٹ بنانا ہے نا اس کی چیخیں نکل رہی ہیں. دیکھیں مجھے بھی بجٹ بنا رہا ہوں، میں بھی میری بھی چیخیں نکل رہی ہیں. مجھے دیکھنا پڑے گا بیفور وی ریکمینڈ ٹو دا پرائم منسٹر کہ کیا مارکیٹ کیا ہے. مجھے سچ مچ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. کوئی رینج بتا دیجئے جس نے بجٹ بنانا ہے. دیکھیں جیسے 4 دن رہ گئے ہیں. نہیں دیکھیں مجھے جیسے پتہ چلے گی نا کہ اوگرا کی سمری آئے گی نا کہ کتنی پیٹرول کی پرائس کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. یہ آپ کی بجلی میں آپ نے کہا تھا کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ 3 فیزز میں کیا جائے گا یہ کام. 8 روپے فی لیٹر جو ہے، یا فردر بھی ہو سکتا ہے. یہ کلو واٹ آور. ہاں فی کلو واٹ. جی یہ 3 انسٹالمنٹس میں کیا جائے گا اسٹیگر کر کے. جی یو اسٹل جی اسی پہ قائم ہے آپ؟ ٹھیک ہے. یعنی اور یہ 1 جولائی سے ہونے والا ہے. جولائی سے ہونے والا ہے، ناٹ 1 جولائی نہیں، لیکن جولائی کی بلنگ سائیکل سے. جی اچھا ٹھیک ہے. یہ اینی ٹائم ان جولائی یو مین بلنگ سائیکل سے. جولائی کی بلنگ سائیکل. ٹھیک ہے. اور یہ 3.5 روپے یہ ابھی تک فی یونٹ جو ایکسپیکٹڈ بات ہو رہی ہے اتنا ہی ہے. جی وہ پچھلے سال نہیں کیا تھا، اس سے پہلے جو تھا وہ 1.5 سال پہلے نیپرا نے وہ کرنا تھا جس کو کہتے ہیں اینول ری بیسنگ. تو وہ نہیں کی تھی، تو اکٹھی انہوں نے کی ہے. تو وہ اینول ری بیسنگ جو ہے وہ 7 روپے اور 91 پیسے کی تھی. اس کو ہم نے ایک ساتھ نہیں کرے، یکمشت ہم 3 حصوں میں توڑ کے کر رہے ہیں. لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ سپٹمبر سے کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، تو 2-2.5 روپے سپٹمبر میں کم بھی ہو جائیں گے ریٹ. ٹھیک ہے. اور سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ہمارے سامنے اب حالات. جی بولیں. اور یہ 7 روپے جو ہے یہ ہر یونٹ پہ اتنے نہیں بڑھتے، کسی کے یونٹ تھوڑے سے زیادہ پڑتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کے ڈومیسٹک کے جو ہیں اس کے کم تھوڑے سے یونٹ کم پیسے پڑتے ہیں. اوکے. مفتاح اسماعیل یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اب دیکھیے گا آنے والے دنوں کے اندر ٹیکس نیٹ بھی بڑھاؤں گا اور اکویٹیبل ٹیکس کروں گا، اکراس دا بورڈ کروں گا، صحیح کروں گا. مگر مفتاح اسماعیل کے پاس وقت بہت کم ہے، اور ابھی تک اس نے کیا کیا؟ ہی از آلریڈی ٹیکسنگ دا ٹیکسڈ. That is what's happening and I'm not absolutely I understand کہ حالات خراب ہیں, absolutely understand کہ جن کے crazy proportions میں profits ہیں ان کو باقی ابھی کرنا چاہیے ٹیکس absolutely. مگر آپ کو پتہ ہے تنقید کیا آ رہی ہے؟ بزنس آپ کی پاکستان بزنس کاؤنسل is saying you have no innovation, آپ آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچ سکتے, کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کے اندر, جو کام کرنے والے تھے آپ سے ہو نہیں رہے, شارٹ ٹرم نی جرک فرنٹ اینڈڈ ریونیو سیکنگ میجرز آپ کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ, لیکن آپ دیکھیں کہ میں نے کس کس کا ٹیکس بڑھایا ہے. میں نے شہباز شریف کے بیٹوں کی شوگر مل کے اوپر 10% ٹیکس اور لگا دیا. یہ تھوڑا سا تو اس کی کریڈٹ ملے گی نا. وہ ٹیکس ایویژن بھی جی شوگر ملوں کی ہوئی ہے ان کو بھی پکڑ لیں پہلے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے تو اپنے باس کے بیٹوں کے اوپر ٹیکس لگایا نا, نہیں لگاتا تو آپ لوگ اور بھی تو یہ کم از کم تھوڑی سی کریڈٹ دیں. میں نے اپنی فیکٹریوں کے اوپر اپنی چیزوں کے اوپر اتنا ٹیکس لگایا کہ میرا 20 کروڑ روپے سے کم از کم ٹیکس بڑھ جائے گا نیکسٹ ایئر. ٹھیک ہے, تو یہ کریڈٹ نہیں کہ مفتاح اسماعیل نے اپنی کمپنیوں کے اوپر اتنا ٹیکس لگایا کہ 20 کروڑ روپے وہ زیادہ ٹیکس دے گا. تو یہ پاکستان بزنس کاؤنسل والے یہ میرے سب دوست ہیں. ٹھیک ہے, یہ میرا ٹرائب ہے. آئی انڈرسٹینڈ the consternation, مطلب یہ مسئلہ ان کو پیٹ میں وہ ہے, پریشانی ہے, صحیح ہے 10% ٹیکس لگ گیا, لیکن مجھے اس وقت میرے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. مجھے سر مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی بفر یا اس کا انتظام نہیں کیا کہ جو سن لیجئے جو بیوائیں ہیں, جو پینشنرز ہیں جن کو ڈیویڈنڈز ملنے تھے, ان کو جتنا بڑا جھٹکا لگے گا اس کے لیے کوئی پلان؟ بیواؤں کو کون سا جھٹکا لگے گا اس کے اندر؟ سر with the reduced dividends. نہیں, میری بات سنیں, نہیں دیکھیں,
You're saying there's no widow over there who's getting a dividend? نہیں, obviously there are widows who are getting dividends. مطلب یہ کہ میں, لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ پورے کا پورا ڈیویڈنڈ سے ہی کم ہو جائے. مطلب ہم نے 10% ٹیکس بڑھایا ہے, پاکستان میں 29% ٹیکس تھا, 39% ہو گیا, تو did they not make record profits? Absolutely. So مطلب یہ کہ میری بات نہیں, eventually it will come from the shareholders. لیکن thing is کہ this is not an inflationary tax. ہم ہمیشہ بات کرتے تھے ڈائریکٹ ٹیکس. ایک زمانے میں پی ٹی آئی بھی بات کرتی تھی ڈائریکٹ ٹیکس کی. پھر 5 سال میں آپ نے دیکھا کہ ڈائریکٹ ٹیکس نہیں بڑھا سکے, انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے. مفتاح اسماعیل آ کے آپ کو ڈائریکٹ ٹیکس لگا کے دیتا ہے, تو پھر آپ کم سے کم یہ بولیں کہ یار مفتاح ٹھیک ہے, تم نے اپنے باس کے منی پر ٹیکس بڑھایا, تم نے اپنی کمپنی کے اوپر ٹیکس بڑھایا, تم نے ڈائریکٹ ٹیکس لگائے, تم نے غریبوں کو جا کے مطلب نہیں ٹیکس لگایا ان کو. مفتاح اسماعیل جو وفاقی حکومت 600 ارب اپنے لے رہی ہے اپنے ایکسپینسز کے لیے, اس کو بھی کٹ ہاف کر دے. مفتاح اسماعیل اپنے کالیگز اربوں خربوں پتی جنہوں نے ادھر ہمیں پہنچایا ہے, ان کی بھی جا کے گردنیں پکڑے. مفتاح اسماعیل جا کے سگریٹ انڈسٹری کے اوپر بھی لگائے, دیگر انڈسٹریز پہ, ایگریکلچر جو بڑے بڑے وڈیرے دوست ہیں مفتاح اسماعیل کے, ان کو بٹھائے اور کہے کہ یار بس ہو گیا, 75 سال تم نے بڑے مزے کر لیے. ایک سوال کرو, ایک سوال ایک شروع کرتے ہیں. سگریٹ کے اوپر ٹیکس لگایا ہے. سگریٹ کے اوپر میں میاں صاحب کو کہہ چکا ہوں, شہباز صاحب کو. آج میں نے کہا تھا کہ 70 ارب روپے مجھے ادھر سے لا کے دو. میں نے کہا لا کے دوں گا, میں دکھاؤں گا آپ کو لا کے, ٹھیک ہے. میں ان کے اسٹے آرڈر بھی ہٹواؤں گا, جو سگریٹ کی ویٹ کرتے ہیں ان سے ٹیکس لے کر آئیں گے. اس کے بعد آپ نے کہا ایگریکلچر پہ میں ٹیکس لگا نہیں سکتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ آپ کی کانسٹیٹیوشن اسکیم ہے 77 کی, جس کے تحت مجھے اجازت نہیں ہے. میں نے گھروں کے اوپر, جن کے پاس گھر پڑے ہیں, خالی گھر پڑے ہیں, دوسرے ہاؤسز پڑے ہیں, جس پہ رینٹ بھی ہم کو نہیں آتا ہے, رینٹ کی انکم بھی نہیں آتی, اس میں امپیوٹڈ رینٹ کیا, پلاٹوں کے اوپر امپیوٹڈ رینٹ کیا, ان سے ٹیکس لینا پہلی مرتبہ شروع کرا ہے. اس سال کے اندر ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز, بلڈرز, ریئلٹرز, کار ڈیلرز, سب سے ٹیکس لیں گے. ہم جولری کے سارے سیکٹر کو ٹیکس میں لے کر آئے. ہم شاپ کیپر جو کہ مسلم لیگ نون کا ایک بنیادی ریٹیل سیکٹر, بالکل ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس چھوٹے عرصے کے اندر ہم نے کتنے نئے, مگر آپ نے ریٹیل سیکٹر پہ تو بڑا ایک اسمال فکسڈ ٹیکس لگایا ہے نا. جی, 5,000 3,000 سے لے کر 2 لاکھ روپے مہینے تک لے کے گیا ہوں. مطلب یہاں پہ جن لوگوں کی ٹیکس دینے کی عادت نہیں تھی, ان کو میں ٹیکس نیٹ میں لے کر آ رہا ہوں. تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے نا, اتنا تھوڑا بھی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گی بائی دا ٹائم دس ایئر اینڈز یو ول سی کہ میں کتنا. اور جو مفتاح اسماعیل کے کھرب پتی پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کی ویلتھ کے اوپر کیوں نہ لگا دیتے. دیکھیں عمران خان صاحب ٹیکس نہیں دیتے, مجھے پتا ہے. عمران پہ آ کے بات رک وہ لاکھ روپے نہیں, مجھے عمران پہ بات نہیں رکے گی, ابھی تو شروع کرتا ہوں. 1 لاکھ روپیہ خان صاحب ٹیکس دیتے تھے. میں تو اتنا پتا نہیں, 1 سال میں دیتا ہوں جتنا خان صاحب نے اپنی عمر میں دیا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. پچھلے سال انہوں نے جب گڑیاں وڑیاں بیچی ہیں تو 98 لاکھ بھی دیا ہے. I might agree with you, but یہ سارا don't agree with me. What do you mean might? You should agree with me. بھئی میرا مطلب ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ you must speak against them, آپ کہتے ہیں you should agree with me. میرا مطلب ہے کہ یہ میرا کام نہیں نا, میں نے ادھر بیٹھ کے فیصلہ تو نہیں کرنا. نیوٹرل تو کہتے ہیں, نیوٹرل بہت بڑی گالی بن گئی ہے. اب تو میں کہتی ہوں کوئی صحافی یہ بھی نہیں کہہ سکتا I am neutral, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. مگر مجھے ایک بات بتائیں کہ honestly speaking, the man doesn't pay taxes. ایک اجتماع, یہ بات صحیح ہے آپ کی, ٹیکس نہیں بھرتا ہے وہ. اجتماعی نااہلی کی وجہ سے آج بھی دیکھیں مفتاح صاحب, honestly speaking میں یہ بات بیٹھ کے سوچ رہی تھی, اجتماعی نااہلی سے زیادہ پتہ ہے کیا ہے, اجتماعی رینٹ سیکنگ ہے, ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ شہباز شریف نے اور مفتاح اسماعیل نے, اور سوری میں اپنا نام نہیں لیتا ہوں, صرف شہباز شریف نے اس قسم کے میں غلامی کہتی ہوں کہ مفتاح اسماعیل کر رہا ہے. سیلف اسٹیم میں کمی تو ذرا بھی کہیں پر بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, غلامی تو نہ بولو. سیلف میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے بھی یہ جا کے ٹیکس لگوائے. میں اگر برا نہ مانے, شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل میں جو سارے نام پرانے بابو, پرانے انڈسٹریلسٹ, پرانے ہمارے بزنس مین, سارے وہی لوگ آزمائے ہوئے اٹھا کے جمع کر دیے جو سارے بینیفیشریز رہے ہیں. آتے ہی تو وہ کیا نا, وہ ہوتا ہے نا, یو ڈونٹ لرن ٹو گرو, یو ڈونٹ لرن ٹو موو فارورڈ ان لائف. آپ انہی بینیفیشریز جو رہے ہیں, یا وہی یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز, وہی والا سسٹم ایک گھسا پٹا چل رہا ہے. فائنسٹ اکانومسٹ ان پاکستان علی چیمہ اس کے اندر اب ہے. Who's your chief economist right now in the planning commission? Do you have one? مجھے نہیں پتا, میں پلاننگ کمیشن سے میرا چلیں ویسے you should look into that as well. ایسا اقبال کو پتا ہو. ہاں ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگین جو مشکل کام ہے, do you not have time for that? جیسے کہ جو اربوں روپے ہمارے بلیڈ آؤٹ ہو رہے ہیں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز میں, اس پہ ابھی کام ہوگا یا اس 1.5 سال اس کے اوپر ٹائم نہیں ہے توجہ دینے کا؟ You have to fight other issues. ہم کچھ نہ کچھ پرائیویٹائز ضرور کریں گے, اور پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر تک ہم کچھ نہ کچھ 2-3 چیزیں. اور جو سیل آف, آپ پرانے مفتاح اسماعیل کہتا تھا بیچ دو یار, میں تو ابھی بھی کہتا ہوں, ابھی بھی زیرو, کیا کہتے تھے آپ, 1 روپے پہ بیچ دو, میں تو یا پیسے دے کے دے دو کسی کو, ابھی بھی یہی کہتے ہیں. اب اسٹیل مل اگر 1 روپے میں کوئی خرید لینا ہم سے تو بہت فائدہ مند ہے.
پی آئی اگر 1 روپے میں کوئی خرید لے تو بہت فائدہ مند ہے ہمارے لیے, لیکن کوئی بھی نہیں خریدے گا کیونکہ نیگیٹو ایکویٹی دونوں کی چل رہی ہے. سو وہ تو I will still say this, لیکن nobody will buy it, so you have to package it so that somebody is worth their while. نہیں, یہ اسٹیل ملز کا آپ کا کافی حد تک یہ کام ہو چکا ہے. آپ کی I believe باؤ اسٹیلز ہے جس کے ساتھ ابھی گفتگو چل بھی رہی ہے. Others are also interested. There are others also who are interested. Security concerns کی وجہ سے ابھی تک سامنے نہیں آ رہے تھے سر, مگر میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی لینڈ سیل کیے بغیر اس طرح کی ایک کمرشل سیل جو ہے اپنے اس 1.5 سال میں کر لیں گے آپ کہہ رہے ہیں, بیکاز I do have news کہ اس کے اوپر کام چل گیا and nobody will be laid off, کوئی نوکری سے بھی نہیں جائے گا. یہ کس طرح میراکلس اسٹیل مل تو اب 2 دن پہلے ہم نے, I am also the chairman of cabinet committee on privatization, تو اس پہ میٹنگ کی تھی اسٹیل مل پہ, تو اس پہ تو ہم نے ان کو اجازت دی ہے کہ کام کرو. 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں, نیشنل بینک سے NOC لینا ہے, اور جتنا بھی اس کا جو ڈیٹ تھا وہ کسی اور کمپنی میں لے کے جا رہے ہیں, اور اس کو ڈیٹ فری کر 19,000 ایکڑوں میں سے 1200 ایکڑ ابھی آپ کمرشل لیز پہ دے رہے ہیں. 4,500 اس سے بہت فرق پڑ جائے گا. نہیں, وہ بیسکلی ہم جو ہے نا ڈیٹ ہٹا رہے ہیں اور وہ پرانا لینڈ اور ڈیٹ کو الگ کر رہے ہیں, اور جو بیسک اسٹیل مل کی جو جگہ ہے وہ اور اسٹیل مل کو الگ کر رہے ہیں. جو بھی جتنے بھی پی آئی اے کے لیے کیا سوچا ہے؟ ہم نے 1-2 دوست ممالک سے بھی بات کری, اگر ان کو چاہیے تو, ورنہ پی آئی اے کو کچھ نہ کچھ کریں گے, لیکن ابھی اس وقت اسٹیل مل زیادہ آگے بڑھ چکی ہے. اس سے دوست ممالک سے آپ کہہ رہے ہیں اگر ان کو چاہیے ٹو ٹرن اٹ اراؤنڈ اینڈ بائی اٹ. سعودی عربیہ سے بھی آپ متمنی ہیں کہ ذرا آئل پیمنٹ آئل ڈیفر کر کے جو وہ لے رہے ہیں وہ انکریز کر دیں ہمارا؟ جی. کتنا؟ دیکھیں ان سے ہم کو $100 ملین پر منتھ کی لمٹ تھی, 3.6 بلین چاہ رہے ہیں, تو 1.2 بلین تھا. 3.6 چاہ رہے ہیں. اب وہ تیل کی قیمت کیونکہ ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے, تو when we were able to buy 2 million barrels of oil, now we can only buy 1 million. تو we are saying کہ just because price بڑھ گئی ہے تو آپ لمٹ بڑھا دیں. So are they willing to hear you out on that? No, yeah. وہ یا خود کریں گے یا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے کروا دیں گے یا اوپیک فنڈ سے کروا دیں گے, کسی ایک سے کروا دیں گے. So it will go forward now soon. اور سر یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ چائنا نے ہمیں انوائٹ نہیں کیا اہم ترین ڈیولپمنٹ سیمینار کے اندر. Is that something that bothers you یا not really? Nothing much bothers me these days. I can tell. Does LNG bother you? Does the fact that we don't have anything coming our way anytime soon bother you? That bothers me. How much? Sleepless nights ہو رہی ہیں. دیکھیں $40 کی LNG آ رہی تھی. ہاں, آپ لوگوں نے نہ کر دی. جو ظاہر ہم نے نہ کر دی. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ ہم جب جیل گئے تھے تو ہم سے روز پوچھتے تھے جس کو جو ہم نے LNG لی تھی وہ $10-12 کی مل رہی ہے. سب یاد ہے. ٹھیک ہے, کاش انہوں نے لے لی ہوتی, لیکن 12. تو just that bothers me. اب کیا کریں گے سر, بیکاز دنیا ترس رہی ہے. اس کے چکر میں جیل بھیجا ہے جو آج آپ افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال اللہ بڑا ہے. یہ آئرنیز ہے ہمارے ملک کی, انفارچونیٹلی. ایبسولوٹلی. سو LNG اب دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں, آج کل تھوڑی ہاٹ مارکیٹ ہے اور بہت شارٹیج ہے. اللہ کرے گا تو میرے خیال سے یہ کچھ ہفتے چند شاید ماہ لگ جائیں, اس کے بعد وی ول بی ایبل ٹو بائی LNG. ایسا نہیں ہے, دیکھیں کبھی کے دن بڑھے کبھی کی رات بڑھی, اوپر گئے مارکیٹ نیچے بھی آئے گی. سر مگر اگر یہ صورتحال مزید گھمبیر ہو گئی, بیکاز رشیا تو اپنے اسٹریٹجک اہداف جو ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کرنے کی کسی موڈ میں نہیں ہے. وی آر سیئنگ دی رائٹنگ آن دی وال, اٹس ریڈیکولس, اور قیمتیں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. If this does not lighten up, what do we do? دیکھیں ایک اور بھی چیز ہے کہ there is now فرم انڈیکیشنز کہ ویسٹ کے اندر ریسیشن آ رہا ہے, انٹرسٹ ریٹس بڑھ گئے ہیں, ادھر انفلیشن بھی کافی ہو گیا ہے, اور اگر ڈیمانڈ آئل کی کم ہوتی ہے تو آئل ایسی چیز ہے کہ اگر ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو پرائس کافی تیزی سے گرتی ہے. تو اگر پرائس تیزی سے گرے گی تو پھر ہم کو بڑی آسانی ہو جائے گی. تو میں تو اللہ تعالیٰ سے دعائی کرتا ہوں. اور اگر ایسا نہ ہوا تو ان گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی ہمارے چولہے بھی ٹھنڈے ہیں, سردیوں میں ہم بھی ٹھنڈے ہیں, مر رہے ہیں, آپ مطلب اور کیا کر رہے ہیں. میرا مطلب یہ بات آپ کی درست ہے, اگر ایسا نہ ہوا کسی بھی چیز کی, گھریلو صارفین ہو یا آپ کی انڈسٹری ہو, کیا کریں گے. مگر اگر چائے کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے, ایک مثال ہے, تو پھر مطلب یہ کہ وہ مہنگی ہو جاتی ہے تو انسان کی بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اگر تیل دیکھیں اس وقت جب سے ہم آئے 3 مہینے میں نے کوشش کی, اور آئی تھنک تھوڑی سی کامیابی بھی اللہ نے دی ہے کہ ہم نے امپورٹ کو سلو کر دیا ہے. ہم نے 15% امپورٹ ہماری پچھلے سال سے کم ہے جون کے اندر, لیکن میری انرجی کی امپورٹ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. میں والیوم نہیں بڑھ رہا ہے لیکن اماؤنٹ بڑھ رہا ہے, ویلیو میں بڑھ رہا ہے. اب میں $123 $24 پہ تھی, پھر اس کے بعد 106 پہ آ گئی تھی, واپس 113 پہ چلے گئی. I look at the price of Brent I think now more times than it's healthy
but I do. Your wife must not be too happy about that. اچھا مجھے بتائیے کہ یہ ایکویٹیبل اور فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے اندر کچھ کام ہو سکتا ہے؟ کہ یہ آپ کے دل کے بڑے قریب ہے. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ادھر اشرافیہ مزید جو ہے وہ امیر ہوتی جاتی ہے اور نچلا طبقہ پستا رہتا ہے, اور ابھی مسئلہ ہماری اس مڈل کلاس کا ہے. یہ کیمرہ مین بیٹھے ہیں, یہ میک اپ آرٹسٹ کھڑا ہے, نیچے ڈرائیورز کھڑے ہوئے ہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ ایون ٹاکنگ جو ریڑھی والا ہے اور جس کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں, اس کو تو اب بجلی کی بھی ڈھز لگے گی, گیس کی بھی ڈھز لگے گی, پیٹرول کی وجہ سے قیمتوں میں بیسک اشیاء بھی اب اس کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہیں. اس کے لیے تو, اور یہ بہت بڑا طبقہ ہے بائی دی وے جو بہت ولنریبل بھی نہیں ہے اور بہت رچ بھی نہیں ہے, یہ تو آپ کا BISP بھی نہیں انجوائے کر سکتا, اس بریکٹ میں نہیں آتا. اس کا کیا ہوگا؟ جی, ایک تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کچھ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کو تھوڑا سا اس کا انویلپ کو بڑا کیا. تو بیسٹ کے جو 8 ملین ریسیپینٹس ہیں اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسکیم نکالی ہے, سستا پیٹرول اسکیم, جس میں 786 پہ اگر آپ فون کریں 40 لاکھ لوگوں نے فون بھی کیا ہے, 10 لاکھ لوگ ہم رجسٹر کر چکے ہیں, انشاءاللہ 20-25 لاکھ لوگوں کو رجسٹر کریں گے, اور ان کو ہر سال ہر مہینے اگلے سال 2,000 روپے دیتے رہیں گے. ایک تو یہ اسکیم ہے, ٹھیک ہے, 2,000 روپیز ایوری منتھ. ایک تو یہ اسکیم ہے, بٹ دیٹس آلسو ٹو پیپل ود انکم آف 40,000 اور لیس. ہاں وہی میں کہی تھی, تو 40,000 والا بتا رہے ہیں, 50 سے لاکھ تک. اچھا, اس 50 سے لاکھ تک سیریسلی آئی وانٹڈ ٹو گیو دیم اے ٹیکس بریک. 0 ٹیکس کرنا تھا لیکن پھر نہیں کر سکا میں, 2.5 کر دیا, 2.5% کر دیا, تو وچ از 2.5% لیس دین PTI. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, دیکھیں میری بات سنیں, 1 لاکھ روپے کے اندر اس وقت خرچہ پورا کرنا فار اے فیملی آف 4 or 5 or 6 از ویری ڈیفیکلٹ. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ٹھیک ہے. میں شرمندگی ہے مجھے ایز اے فائنانس منسٹر, آئی وش آئی کوڈ ہیلپ دیم مور, آئی ریئلی وش. اور میں اس لیے میں سچ بتا رہا ہوں کہ یہ جو 10% کے ٹیکس پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے, 4% کے ٹیکس ہم نے بہت کمپنیوں پہ لگائے, آئی وڈ کم اپ ود دیز آئیڈیاز. ٹھیک ہے, میں ایک دن صبح اٹھاؤں, جلدی سے اٹھ گیا تھا, 6 بجے آنکھ کھل گئی, آئی کال دا پرائم منسٹر, میں میسج کیا, میں نے کہا سر یہ کر لیتے ہیں, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. سو ویو ٹرائیڈ ٹو ٹیکس دا رچ, ریئلی ہیو. لیکن اب مطلب لیکن ہمارے پاس بہت کم وسائل. میری گزارش سنیں, 3-4 سالوں میں ہمارا ملک کا قرضہ 20,000 ارب سے جو بڑا ہے نا, تو 5,000 ارب روپے کا سالانہ, پچھلے سال 5,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوا ہے. 7.1% آف دا نیو GDP, 10% آف دا اولڈ GDP. اب میں اس کو 7.1 کو کم کر کے 4.9 میں لے کے جا رہا ہوں. آئی ایم گیونگ یو اے پرائمری سرپلس. یہ بہت لمبی کانٹریکشن میں نے 1 سال میں کری ہے. 2,200 ارب روپے جو ہے IMF نے مجھے کہا کہ تم کم کرو خرچے کو. یہ کرنا آسان نہیں تھا, بہت ساری ہم نے کمپرومائز کری ہے. میرے 2 سوال ہیں آپ سے, بیکاز انفارچونیٹلی ہماری معیشت پہ بھی کلاک از ٹکنگ اور میرے سیگمنٹ پہ بھی کلاک از ٹکنگ. 10 ارب کے آپ نے ریزروز تو ابھی بڑھا لیے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انشاءاللہ اتوار سے پہلے آپ کا اسٹاف لیول اگریمنٹ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. آر وی آؤٹ آف ڈینجر؟ ہم خطرے سے باہر آ گئے ہیں. وی کین ناٹ ریلیکس, بٹ خطرے سے باہر ہے. اگر if you don't relax, جس سمت پہ جا رہے ہیں تو صحیح ہے. اینڈ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن سر, لیکن بالکل ریلیکس ہے, روم آف مارجن فار ایرر بہت, اور جس کے اوپر سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے جو انفارچونیٹلی ہم کبھی سوچتے ہی نہیں, ہمارا پلان B کیا ہے. جب یہ ایک دفعہ سب کچھ ہو گیا اور آپ نے وہ کیپیسٹی مارجنز ختم کر دی, آپ کے پاس مزید سبسڈیز وڈرا کرنے کے لیے بھی نہیں رہ گئی, مزید GST بڑھانے کی بھی ختم ہو گئی وہ کیپیسٹی, سب کچھ آپ نے کر لیا. آپ اس کے بعد پلان B کیا ہے اس ملک کا؟ یہی پولیٹیکل شاکس ہی ملیں گے. میرا پلان بھی تو پاکستان ہے. میں آپ کو آپ کا نہیں, I want all your political leadership. I want you to understand what I'm trying to say. My plan A is Pakistan, but my plan B is Pakistan. I'll tell you why. ہم نے 120 روپے ڈیزل کے بڑھائے. خان صاحب نے یہ بڑی مہم کری کہ یہ پتہ نہیں کوئی کنسپریسی اور کیا نئی چیزیں بات کرتے تھے. ایک آدمی روڈ پہ نہیں آیا. ایوری بڈی انڈرسٹوڈ. سر آپ سیاست نہیں, سیاست کی بات نہیں, میں جواب آپ کو کچھ دے رہا ہوں. پیپل انڈرسٹوڈ کہ حکومت کو اس وقت یہ کرنا ضروری ہے ملک کے لیے. ہم نے پیٹرول مہنگا کیا, تھوڑی بہت میرے کچھ دیکھ رہے, ہم نے چیزیں مہنگی کی, مہنگائی آئی. لوگوں کو ڈھازی نہیں پڑی مفتاح اسماعیل صاحب, 3-4 ہفتے بعد ان کو اصل جھٹکا پڑے گا. ہمارے ساتھ ہوا کیا, اس کے ایفیکٹس آتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا. میں آپ سے کچھ لارجر اسکیم پوچھ رہی ہوں. میں لارجر یہ کہہ رہا ہوں کہ the people are not stupid. اچھا ٹھیک ہے, میں بالکل مجھے بتائیں, جب یہ رول اوور لونز ان کی ادائیگی کا وقت آ جائے گا, جب IMF مزید ہمیں کچھ دینا نہیں چاہ رہا ہوگا, یہ سب کچھ جب ہوگا, قومی قیادت, آئی ڈونٹ کیئر مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, PTI, JUI, قومی قیادت کب بیٹھے گی اور کہے گی یہ ہمارا پلان B ہے, یہ ہمارا پلان C ہے, ہم ان انڈسٹریز کے اوپر فوکس کریں گے کہ ہمارا اتنا ان پٹ ہے تو اتنا آؤٹ پٹ نکلے. لارج شارٹ ٹرم پلان, میڈیم پلان, لانگ ٹرم پلان. میرا نہیں خیال ہے کہ قومی قیادت کو کبھی انڈسٹری پہ فوکس کرنا چاہیے, کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, وہ لیٹ انڈسٹری ڈیسائیڈ کہ انہیں کیا کرنا ہے. لیکن آپ کی بات درست ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات.
دیکھیں یہ وقت ہے، سیریسلی میں آپ کو بتاؤں، یہ جتنا ہم قریب پہنچ گئے تھے ڈیفالٹ کے، ہم کو ایلسیاں کھلوانا جتنی مشکل ہوئی تھی، اتنا قریب میرے خیال سے کبھی نہیں پہنچے ہوں گے، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی پہنچے ہوں ابھی اس وقت. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب نے میری ہیلپ کری ہے، پارٹی کے لیڈران نے، کولیشن کے لیڈران نے، دیگر لوگوں نے، اور ہم اب اللہ کی مہربانی سے بڑی ڈینجر سے نکل گئے ہیں، لیکن مشکل میں ابھی بھی ہیں. اگلے 3-4 مہینے مشکل ہوں گے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. آپ سے کبھی عسکری قیادت نے کہا ہے کہ آپ سب کو بٹھائیں اور ایک اکنامک پلان بنائیں؟ نہیں، یہ تو مجھے تو کبھی نہیں کہا. پرائم منسٹر کو کہا تو کہا. پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں نا، میرا مطلب ایک ہی شاید قوت ہے، ایک ادارہ جو سب کو اکٹھا بٹھا سکتا ہے، مگر اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، بیکاز وزیر اعظم کی تو کال کے اوپر پی ٹی آئی تو کیا کوئی سن ہی نہیں رہا. مطلب پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں، ایز لیڈر آف دی اپوزیشن بھی کہا تھا، اب بھی کہتے ہیں کہ چلو بیٹھ جاؤ اس پہ. اچھا میرا سر آخری، اب تو وقت بالکل ہی ختم ہو گیا. این ایف سی بھی آپ کے دل کے بڑے قریب ہے نا جی. اب سارے دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں صوبوں کے اندر، سب کے ساتھ حکومت بنائی ہوئی ہے، ان سے کہیں گے جناب والا آپ تھوڑا تھوڑا کٹ کرو. میں تو روز کہتا ہوں کہ بیٹھو این ایف سی کے اندر. کوئی سنتا نہیں ہے آپ کی بھی؟ نہیں، پرائم منسٹر صاحب بنائیں گے، این ایف سی ووٹ کریں گے. ہم کو فاٹا کے بڑے مسئلے ہیں، ری ایویلویٹ کرنا ضروری ہے نا. فاٹا کو کسی نے پیسے نہیں دیے، بالکل بہت ساری چیزیں کرنا. ری ایویلویٹ کے صوبے بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں، کچھ بچتا ہی نہیں ہے پیچھے آپ کے پاس. 10 سال سے زیادہ ہو گئے اس این ایف سی کو، رائٹ؟ اس کے ساتھ تو نہیں آگے بڑھا جا سکتا نا. 10 سال کے بعد بیٹھ جانا چاہیے نا، تو بالکل بیٹھ جائیں. اس طرح تو نہیں بڑھا جا سکتا جو بیٹھے نا، بات کریں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب موجود تھے.